او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام محترم ناظرین، آج ہمارا جمعہ کا موضوع آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبہ حجۃ الوداع سے کچھ اہم نکات پیش کرنا ہے، چونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے حج کے سفر کا آغاز کیا، تو ابتدا میں اس سفر کا تھوڑا سا خلاصہ، کب نکلے، وہاں پر کب پہنچے اور کیا خطبہ ارشاد فرمایا، آج یہ گزارشات عرض کرنی ہے۔ ہفتے کا دن تھا 25 ذی القعدہ 10 ہجری بمطابق 22 فروری 632 عیسوی کو اللہ کے محبوب نے حج کے سفر کا آغاز فرمایا، اور راستے میں تقریباً 9 مقامات پر قیام فرمایا، اور 9 کے 9 مقامات پر رب کی وہ رحمتیں نازل ہوئیں کہ آج وہاں سے پوری دنیا میں فیض عام اور تام ہو رہا ہے۔ مرکزی مساجد اور مرکزی درس گاہیں بنی، اور وہاں سے دین کا پیغام پھیلنا شروع ہوا۔ اب جب نکلے تو روحا، اثایا، العرج، ابوا، اسفان، مر الزہران، صرف، ذی طوا اور کدی، یہ 9 مقامات پر آپ ٹھہرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ جب پہنچے تو 4 ذی الحجہ ہو چکی تھی۔ 4 ذی الحجہ سے 14 ذی الحجہ تک 10 دن کا صرف قیام فرمایا حج کے لیے، اور اس 10 دنوں میں ایک 10 منٹ کا خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبہ، آپ نے میرے ساتھ اگلا جملہ بول رہے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع۔ کون سا خطبہ جی؟ خطبہ حجۃ الوداع۔ انسانیت کا وہ چارٹر، انسانیت کو وہ شعور، وہ منشور دیا کہ لوگوں نے کروڑوں انسانوں کو ضائع کرنے کے بعد یہ شعور اور یہ منشور حاصل کیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 2 جنگیں عظیم ہوئی ہیں، ایک 1914 سے لے کر 1918 تک، جس میں کروڑ سے زائد لوگ مارے گئے۔ دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے 1939 سے لے کر 1945 تک۔ ان 6 سالوں میں 5 کروڑ سے زیادہ لوگ، جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ہسٹری میں آپ کو جو ملے گا، وہ محتاط، جو بڑی احتیاط کے ساتھ جو ریکارڈ میں چیز موجود ہے، وہ 5 کروڑ، ایک کم از کم، اس سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ انسانیت کی تباہی اور بربادی ہوتی جا رہی ہے، بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے اس سے؟ بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے اس سے؟ تو مجبور ہوئے آقا کے در پہ جانے کے لیے، مجبور ہوئے کہ آقا دو جہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قدموں میں اور اس دربار سے بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہوئی انسانیت کہ اگر انسانیت کو بقا چاہیے تو آقا کے در پہ جانا ہوگا، ورنہ انسانیت بچ نہیں سکتی۔ اور یہ کب شعور آیا؟ کروڑوں انسانوں کی جانوں کو تباہ کرنے کے بعد۔ اور امام الانبیاء نے 23 سال، 13 سال مکہ مکرمہ، 10 سال مدینہ منورہ، بمشکل
250 کے قریب مسلمان دنیا سے شہید ہو کے تشریف لے جاتے ہیں، اور کافر بھی کچھ سینکڑوں کہہ لیں کہ وہ دنیا سے جاتے ہیں، اور سرجری کرنے کے لیے بعض دفعہ تھوڑا سا وہ کرنا بھی پڑتا ہے۔ وہ مختصر سا کرتے ہوئے اتنی بڑی بڑی جنگیں کہ پورا عرب اکٹھا ہو کے آ رہا ہے۔ مسلمان کتنے شہید ہو رہے ہیں؟ 250 کے قریب، اور کافر بھی کہہ لیں ہزاروں میں نہیں ہے، سینکڑوں میں ہی ہے۔ لیکن اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع جو دیا، شعور دیا انسانیت کو، آج وہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلا جو جملہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس۔ امام الانبیاء رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت رب المسلمین نہیں ہے، الحمدللہ وما ارسلناک الا، تو سارے جہانوں کے لیے جب رب کی ربوبیت جہاں جہاں ہے، وہاں مصطفیٰ کی رحمت وہاں ہے۔ یہ رب نے ایسا نظام بنایا۔ آپ نے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اور یہ بتا دیا کہ چاہے مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس خطبے کو غور سے سن لیں تو اللہ کی قسم دنیا بھی رشک جنت بن جائے گی اور آخرت بھی رشک جنت بن جائے گی۔ مسلمان کی تو بننی ہی بننی ہے، کافر بھی اگر اس خطبے کو مان لے اور آقا کی غلامی میں آ جائے تو اس کی بھی جنت بن جائے گی۔ اور مجبور ہوئے، دو جنگیں میں نے آپ کو پیش کی ہیں، دونوں جنگوں میں مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک کر مجبور ہوئے اور واپس ادھر آئی انسانیت۔ اور باقاعدہ جو اللہ کے محبوب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی الاحمر، یہ مجبور ہو کے لکھ کر لگایا کہ کسی کو کوئی فضیلت دوسرے پر حاصل نہیں ہے، ہم سارے انسان ہیں اور سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ جملے لا کر اس جنگ کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی۔ تو کاش کہ پہلے ہی مان لیتے تو کام کدھر جانا تھا، اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا انسانیت کا۔ ذرا تصور کریں، کروڑوں جانیں ضائع ہوئیں۔ تو آپ نے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، میری تمہارے ساتھ دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اس جملے نے تو صحابہ کے دلوں کو چیر دیا پکڑ کے، کیفیت ہی بدل گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا سن رہے ہیں ہم؟ صحابہ کی ہچکیاں بن گئی۔ جشعن بفراق رسول اللہ فبکا صحابہ کرام روتے روتے ہچکیاں بن گئیں۔ اور آپ نے خطبہ شروع کرنے سے پہلے ذہن بنایا کہ جو سننا ہے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ہم بھی نیت کریں کہ آج کے بعد جو خیر کی بات سنیں گے، سب اشارہ کریں انشاءاللہ، جو بھی خیر کی بات سنیں گے آگے دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے۔ پہلی بات ہی اہمیت کے ساتھ کیا بیان فرمائی، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع۔ اے اللہ، میں جولیاں اٹھا کے دعائیں دیتا ہوں اپنے ہر اس امتی کو جو میری باتوں کو سن کر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرے۔ فرب مبلغ اوعى من سامع، بعض دفعہ پہنچانے والا ان صلاحیتوں کا حامل نہیں ہوتا جتنا کہ جن تک بات پہنچائی جا رہی ہے وہ بعض بڑی بڑی صلاحیتوں والے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو بڑی خیروں کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ آپ ذہن سازی کر رہے ہیں کہ کہیں پہنچانے والے کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ میں پہنچا رہا ہوں تو میں نہیں، اپنے آپ کی یہ ڈیوٹی سمجھتے ہوئے کہ حضور کا پیغام آگے جانا چاہیے، میں نے ہر ایک کی منت کرنی ہے، پتہ نہیں کس کی منت کروں اور میرے آقا کا پیغام وہ مجھ سے بھی اعلیٰ درجے میں پہنچانے والا بن جائے۔ تو اپنی ذات کی بھی نفی فرمائی سب سے پہلے کہ تم اپنی ذات کی نفی کر کے پھر آپ خطبے کو توجہ سے سنو۔ تو سب سے پہلے تمہیدی گفتگو، اس کے بعد جب ابتدا فرمائی تو سب سے پہلے تکبر کا خاتمہ فرمایا۔ کلکم لآدم ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم لآدم و آدم من تراب، تم سب کے سب رب کے بندے ہو
تمہارا باپ ایک حضرت آدم، اور حضرت آدم کس چیز سے بنائے گئے؟ مٹی سے بنائے گئے، تو مٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لا اللہ اکبر، مٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ انسان کس چیز پہ اکڑتا ہے؟ آیا تو کسی نے نہلایا، جائے گا تو کوئی نہلائے گا۔ اس میں غرور کی نہیں، غور کی ضرورت ہے۔ جو کچھ بھی اکٹھا کر لیں میرے عزیزو، ان قریب مجھے آپ کو پھٹے پہ ڈال کے غسل دیا جا رہا ہوگا۔ دعا فرمائے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ تو تکبر کا خاتمہ، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان تو قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کھڑے تھے اور دو نوجوان نئے قریشی مسلمان ہوئے، ابھی تربیت کا ابتدائی مرحلہ تھا، تو آپس میں بات کرتے کرتے کہنے لگے ہم عربی، ہم قریشی اور یہ فارسی۔ تو سلمان کی کانوں تک یہ بات جب پہنچی تو فرمانے لگے بھائی فارسی عربی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، خلقت من نطفۃ منتنہ، میں تو ایک ایسی چیز سے پیدا رب نے کیا کہ جس کا تذکرہ کوئی نہیں، اور ان قریب جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تب بھی میرا تذکرہ کوئی نہیں۔ ثم اقوم لرب العالمین، پھر میں نے رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ان ثقلت موازینی فانا من الفائزین، اگر میری نیکیاں بڑھ گئیں تو میں کامیاب، وان خفت موازینی، اگر میری نیکیاں کم ہو گئیں تو فانا من الخاسرین، میں خسارے میں چلا گیا۔ تو سب سے پہلا خاتمہ تکبر کا فرمایا کہ انسان نے اڑنا بھی سیکھ لیا، تیرنا بھی سیکھ لیا، لیکن چلنا نہیں سیکھا۔ کیسے چلنا چاہیے؟ قرآن نے بیان کیا انکا لا تمشی فی الارض مرحا انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین میں اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کو کراس کر سکتے ہو، نہ اس سے پاورفل ہو سکتے ہو، تو اکڑتے کس چیز پر؟ لا تمشی فی الارض مرحا۔ تو سب سے پہلا جو خاتمہ فرمایا وہ تکبر کا فرمایا۔ اور آج کا ایک نسخہ دے کر اگلا نقطے پہ آؤں گا۔ تکبر سے کون کون بچنا چاہتا ہے؟ سب بچنا چاہتے ہیں۔ نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے ہر ایک کو سلام کرنے میں پہل کرنی، بولی انشاءاللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے محبوب وظیفہ دے رہے ہیں، البادی بالسلام بریء من الکبر، جو سلام کرنے میں پہل کرے گا میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں وہ تکبر سے بچے گا۔ تو پہلا جملہ یہ ارشاد، پہلا جو ذہن سازی کی کہ تکبر سے بچنا ہے۔ دوسری ذہن سازی یہ فرمائی کہ لسانیت اور قومیت سے بچنا ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی الاحمر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ عربی کو عجمی پہ، نہ عجمی کو عربی پہ، نہ گورے کو کالے پہ، نہ کالے کو گورے پہ۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے فسوف ترى اذا کشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، ان قریب جب دنیا کا گرد چھٹ جائے گا تو پھر پتہ لگے گا کہ گھوڑے پہ سوار تھے یا گدھے پہ سوار تھے، پھر پتہ لگے گا۔ تو کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ہم سب ایک جیسے ہی ہیں۔ ہاں اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا متقی ہوگا، جو جتنا پرہیزگار ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ کے ہاں رتبہ اور مقام حاصل کرنے والا ہوگا۔ تیسری چیز جو ارشاد فرمائی، رسومات کا خاتمہ۔ کل امر جاہلیتی تحت قدمی موضوع، کہ زمانہ جاہلیت کے جتنے رسومات تھے، جتنے طریقے تھے، ان سب کو میں اپنے قدموں کے نیچے روندتا ہوں، لہٰذا تم بھی جاہلیت کے سسٹم کو سروں پہ مت لے کر آنا، تم بھی کہاں روندنا؟ پیروں کے نیچے روندنا۔
3 چیزیں اس میں پیش کروں گا۔ نمبر 1 رسومات کا خاتمہ، نمبر 2 لڑائی جھگڑے کا خاتمہ، نمبر 3 رزق حرام کا خاتمہ۔ یہ 3 چیزیں اس شک کے نیچے، اس ایجنڈے کے تحت اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی۔ زمانہ جاہلیت کو سب سے پہلے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ہمارے دل دماغ کو رب نے کھولنے کے لیے فرمایا، اور جس ماڈرن سسٹم کو تم لیے پھر رہے ہو نا، آج ہم کیا کہہ رہے ہیں، ماڈرن زمانہ آ گیا، ماڈرن۔ فرمایا یہ ماڈرن نہیں ہے، یہ جاہلیت کا دور ہے جو فلاپ ہو چکا ہے، انسانیت اس کو آزما چکی ہے، تباہی اور بربادی کے دہانے کی انتہا پہ پہنچ چکی تھی، بات بات پہ قتل و غارت، حرب بعاث، حرب فجور۔ آپ یہ تاریخ میں اٹھا کے تو دیکھیں، یہ لڑائیاں، یہ جنگیں، کیا ہوا تھا اس میں؟ اونٹ پہلے پانی پی رہا ہے تو 40 سال تک لڑائیاں چل رہی ہیں۔ آج وہی معاملہ، ایک کزن، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک کزن دوسرے کزن کی دکان پہ، مشترکہ دکانیں نہیں جیسے ہوتی خاندان کی پراپرٹی، اس نے کہا یار تو نے اتنا عرصہ کرایہ کھایا، میرا دل کرتا کہ میں کرایہ کھاؤں۔ کہا جی کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ دکانوں پہ میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپس میں تکرار ہو رہا ہے، 15 روپے کا تالا صرف توڑ دیا کزن نے۔ اس بات پر 4 بندوں کے منہ پہ فائر مارے گئے، چاروں موقع پہ ختم ہو گئے۔ اس میں سے ایک میرا کلاس فیلو بھی تھا، اور 5 بندوں نے مارے، وہ جیل میں چلے گئے، تو ٹوٹل 9 افراد کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی، اور رہ گیا مختصر کپڑے پہننا اور اپنے آپ کو برہنہ کرنا، بے حیائی والا لباس پہننا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بڑے عروج پہ تھا۔ جو بے حیائی کی آپ کو آج صورتیں نظر آ رہی ہیں، جاہلیت میں اس سے ٹاپ پر تھیں۔ لیکن مجھے بتائیں، انسانیت عزت میں تھی کہ ذلت میں تھی؟ آج انسانیت عزت میں ہے کہ ذلت میں ہے؟ دوبارہ سے پھر کس میں آ چکی ہے؟ ذلت میں آ چکی ہے۔ آج جو ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ صرف کمی ہے تو آقا کی غلامی کی کمی ہے۔ تو سب سے پہلے رسومات کا خاتمہ۔ ہم نے اپنی غمی خوشی ہر معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ بولیے حضور کی غلامی کے مطابق، بولیے حضور کی، اس سے ہٹ کر ہم نے نہیں چلنا۔ 2 ہی طریقے ہیں زندگی گزارنے کے۔ فرمایا من ارض اللہ فی سخط الناس، کچھ لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں کا نتیجہ میں یا آپ نہیں نکال رہے، امام الانبیاء نے نکال کے پیش کیا۔ فرمایا جو لوگوں کو راضی کرنے کے چکروں میں پڑتے ہیں نا، نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ سخط اللہ علیہ، اللہ ان سے ناراض، واسخط علیہ من ارضاہ فی سخط اللہ، جن کو راضی کر رہا ہے اللہ کی قسم وہ بھی ناراض رہیں گے۔ کر لو خوش، برادری کو کر لو خوش۔ ابھی حج کا سیزن آ رہا ہے، لوگ حج پہ جا رہے ہیں، ماشاء اللہ سب کو قبول فرمائے۔ تو بڑی بڑی خریداری ہوتی ہے وہاں پر، بڑے بڑے، بندہ بھی کلی بنے آتا ہے تو بیوی بھی کلی بنی ہوتی بیچاری، کہتے واسطے رشتہ داروں نے گفٹ کرنے نے جا کے، تو رشتہ دار خوش ہو جاتے ہیں پھر۔ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں، میں نے اپنی بیگم پاک کو کہا بھائی بڑے ادب سے نام لینا پڑتا ہے ورنہ وہ گھر داخلہ بند ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی بیگم پاک سے کہا، میں نے کہا یہاں پر غریب غربا میں جتنا صدقہ خیرات کر سکتی ہو کرو۔ الحمدللہ وہ بھی کیا۔ کہ یہ سارا کچھ پاکستان میں بھی مل جاتا ہے، چائنا تو کمبل آئے دینے، چائنا تو برقعے آئے دینے، سارا کچھ اتھو آیا ہے، اور چونکہ چائنا سے ہمارا کچھ بزنس کا بھی معاملہ الحمدللہ ہے، میں نے کہا سارا کچھ میں تو اتھو منگا دوں گا۔ ایتے نہ آپ کو لی بنی تو نہ منہ بنی، تو نہ میرا وقت ضائع کرتے نہ اپنا ضائع کر۔ وہ خیر کہنے لگی کہ وہ تھوڑا بہت کر لیے، چلو کہ بھن بھرا فلاں 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 فلاں، وہ سارا کچھ کر کرا کے وہ اکٹھا کر لیا۔ میں نے کہا چل جی میں تیری مرضی۔ آئے تو یقین کریں پتہ کیا ماجرا ہوا؟ ان دیکھو کمبل فلانا دیتا سو، ساڈے نال کیڑ رکھی دی سو، انہوں او والا برقع دیتا سو، سانو اے والا دیتا سو۔ میں کہا گزارا ہو گیا کچھ؟ میں کہا نہیں میرے پیو دی توبہ آج تو بعد میں نہیں کروں۔ مقصد یہ نہیں کہ ہمیں ہدیے نہیں دینے چاہیے، دینے چاہیے، لیکن کو اگر لوکی راضی ہو جان وہ کو نہیں راضی ہونا۔
وہ بڑی مشہور کہاوت ہے، باپ بیٹا گدھے پہ جا رہے تھے، بڑی انہوں نے حیتیں تبدیل کی، اوپر سوار ہوئے تب لوگوں کی باتیں، دونوں پیدل چلے تب باتیں، ایک پیدل ایک اوپر تب باتیں، آخر جی تانگ آگے گا کھوتے نو اپنے اتنے سوار کر لینے ہیں، کھوتے کی دو ٹانگیں ایک نے پکڑی ایک نے دو نے دوجے پھڑیاں، ان کھوتے نو اپنے اتنے سوار کر لیا۔ لوگ کہنے کڈے پاگل لگے نے، کھوتا سواریہ سے ہوندا ہے، انہوں نے کھوتے نو اپنے اتنے سوار کیتا تھا۔ آخر میں باپ بیٹے کا مشورہ ہے کھوتے نو نا نہر چ سٹنے، تو اتنے بھی گلاں ہی سنیاں پئیاں، کڈے پاگل نے چنگا بھلا کھوتا دریا چ سٹن دینے، تو چنگے ہوندے بندے دے پتر ہوندے تے کی کردے، کھوتے تے سوار ہو کے آرام نال سفر۔ تو رسومات کا خاتمہ، بولیے لوگوں نے راضی، ہم نے شادی کرنی ہے تو سادہ طریقے سے۔ میں یقین کریں ایسی ہزاروں بیٹیوں کو جانتا ہوں جن کے بالوں میں سفیدیاں آنے کے بعد شادیاں ہو رہی ہیں، اور کئیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں۔ وجہ کیا ہے کہ رسومات نے ہمیں آ کے تباہ و برباد کر دیا کہ یہ جہیز کی لعنت آئے گی تو تب بیٹی نے رخصت ہونا ہے۔ اور یہ پتہ جہیز کی لعنت کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہندوؤں سے آئی ہے۔ بولی کہاں سے آئی ہے؟ ہندو عورت کو بوجھ سمجھتے تھے، جاہلیت میں بھی عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ ہندو بھی انہی رسومات کو لیتے ہوئے کیا سمجھ رہے ہیں عورت کو؟ بوجھ۔ اپنا بوجھ اتارنے کے لیے اگلے کو لالچ دے رہے ہیں کہ تینوں اے صوفہ بیڈ بھی دین دیں، تینوں فریج بھی دین دیں، تینوں اے بھی دین دیں۔ انا للہ، وہ بیٹی رب کی رحمت، امام الانبیاء رحمت للعالمین، ان سے پوچھا گیا آپ کی رحمت کون؟ فرمایا میری رحمت میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اور بھئی بیٹیاں رحمت، اور اس کو بوجھ اور زحمت، وراثت دیں جو دینے کا حق بنتا ہے، اعلیٰ تعلیم دیں، اعلیٰ تجارت کروائیں جو دینے کا حق بنتا ہے۔ یہ جہیز بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ حضرت فاطمہ کی مثال دی جاتی ہے کہ ان کو اللہ کے واسطہ ہے، اللہ کے محبوب نے جتنی شادیاں کی اور جتنی بیٹیوں کی رخصتی کی، کوئی ایک ثابت کر دے کہیں جہیز دیا ہو یا لیا ہو۔ اور رہا حضرت فاطمہ کا معاملہ تو مشکیزہ دے دینا یا مسلح دے دینا، یہ کوئی جہیز تھوڑا ہوتا ہے، اور وہ بھی حضرت علی اپنی زرہ بیچ کر ان چیزوں سے لے کے آ رہے، اور ایک آدھ چیز کا دے دینا، اس کو بنیاد بنا کر اتنی رسومات، اتنے کھانے، اللہ کا واسطے سے ہم بچیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو حضور نے قدموں کے نیچے رکھی، ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی اپنے قدموں کے، ہم نے معاشرے کو، لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے کس کو دیکھنا؟ اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنا ہے۔ دوسری چیز کا خاتمہ جو زمانہ جاہلیت کے اعتبار سے کیا، وہ کیا لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے عزیز حذیل کو ربیعہ نے قتل کیا، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے عزیز کے قتل کو معاف کرتا ہوں، اور معاف کرنے کی اہمیتوں کو بیان کیا کہ جو معاف کرے گا رب کے ہاں اس کا رتبہ اور مقام بہت اونچا ہو جائے گا۔ تو ہم بھی آج بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں سب کو معاف کر دیں، سب کو کیا کر دیں؟ اپنی عزت کا صدقہ کرنا کائنات کا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ خطبہ چونکہ وقت پورا ہو چکا ہے، باقی انشاءاللہ خطبہ اگلی دفعہ عرض کر دیں گے، اس کے چونکہ بڑے اہم نکات ابھی باقی رہتے ہیں اور وقت اجازت نہیں دے رہا کہ آگے چلوں۔ بہرحال مختصر 3 باتوں کو سن لیں، ان 3 باتوں کو دوبارہ انشاءاللہ پھر دہرا لیں گے۔ جاہلیت کا خاتمہ فرمایا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ فرمایا، اور تیسرے نمبر پہ رزق حرام کا خاتمہ فرمایا۔ کس کا؟ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا ہیں، انہوں نے سود پہ پیسہ دیا ہوا تھا، فرمایا میں سب سے پہلے اول ربانا رب العباس ابن عبد المطلب، میں اپنے چچا کا سارا سود معاف کرتا ہوں۔ میں نے اپنے استادوں سے یہ بات سنی ہے، پڑھی نہیں ہے۔ عباس نے اس وقت بینک تھے، پورا بینک نہیں ہوتا جیسے وہ سسٹم چلتا تھا، جب یہ سنا کہ میرے محبوب نے سود معاف کیا ہے تو میں اصل بھی معاف کرتا ہوں۔
رب نے نسلوں کے اندر 5 صدیوں سے زیادہ حکومتیں بھی عطا فرمائی، سلطنتیں بھی عطا فرمائی، مال بھی عطا فرمایا۔ جو جتنا معاف کرتا ہے، جتنا خرچ کرتا ہے، جتنا سخی ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی نوازتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کی حقیقی غلامی نصیب فرمائے۔ اور جو خطبہ حجۃ الوداع، اس کا خلاصہ متن 10 منٹ کا بمشکل سے بنتا ہے، اگر تشریح کے بغیر کریں بمشکل 10 منٹ بنتا ہے، وہ آپ سب نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اس کو یاد بھی کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب